بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا۔ وہ اللہ پاک کی بڑی ہی عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے اس شخص کو کہا کہ میں آج تجھے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کرتا ہوں، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ پاک، میرے 500 سال کی عبادت کا کیا؟ اس نے یہ سمجھا کہ جنت جو ہے وہ مجھے میری عبادت کی بنا پر دے رہا ہے میرا رب۔ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو دوزخ کا صرف چکر لگا کے لے کر آؤ، کہ اس کو دوزخ کے پاس لے کر جاؤ اور دوزخ جو ہے وہ دکھا کر لاؤ۔ تو ایک فرشتے کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی۔ فرشتہ جو ہے وہ شخص کو لے کر جا رہا تھا دوزخ کے پاس۔ ابھی کئی ہزار کلومیٹر وہ دور ہی تھا، کافی زیادہ فاصلہ تھا ابھی دوزخ سے۔ تو اس کو پیاس لگی، پیاس بھی بہت زیادہ۔ تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک فرشتہ ہے اور وہ جو ہے وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہے، پانی کا مشکا تھا اس کے پاس۔ تو اس نے جو ہے وہ اس سے پانی مانگا۔ تو اس نے کہا، میں پانی تو تجھے دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے تیری 5 سال کی عبادت لگے گی، 500 سال کی عبادت لگے گی۔ تو اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے تو مجھے پانی دے دے۔ تو اس فرشتے نے اس کو پانی دے دیا اور اس شخص نے پانی پیا۔ تھوڑا سا آگے اور گیا، پھر بہت زیادہ پیاس لگی۔ تو پھر ایک اور فرشتہ تھا، وہ بھی پانی لے کر کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی دے دو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تیرے 500 سال کی عبادت لگے گی۔ اب اس کے پاس تو وہ تھی نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس نے کسی اور فرشتے کو دے دی تھی۔ تو جس فرشتے کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ اس کو دوزخ دکھا کر لاؤ، تو وہ پھر راستے میں اس نے کہا واپس چلیں، تو واپس جو ہے وہ اللہ کے پاس اس کو لے آیا۔ ابھی وہ دوزخ کے پاس بھی نہیں گیا۔ جب وہ اللہ کے پاس آیا تو اللہ نے اس سے سوال پوچھا کہ بتاؤ، تو جنت میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے جا رہا ہے یا میری رحمت کی وجہ سے جا رہا ہے؟ ہماری تو دوستو اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں جس کی بنا پر ہم جنت میں جا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے ذریعے جو ہے وہ بخش دے۔ جب اللہ پاک نے یہ سوال کیا تو وہ شخص جو ہے وہ سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، اور اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نادان تھا، میں بھول گیا، بے شک میں جنت میں تیری رحمت کی وجہ سے جا رہا ہوں، اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جا رہا، اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں جا رہا، یہ تیری رحمت ہی ہے جو مجھے جنت میں لے کے جا رہی ہے۔ اس شخص نے اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ پاک جنت میں اسے اپنی رحمت کے ذریعے ہی بھیجتا ہے۔ بعض لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو دن رات عبادت کرتے ہیں، وہ کئیوں کے قصے بھی سنے ہیں کہ دن رات عبادت کرتے تھے لیکن جو ہے وہ جنت نہ حاصل کر سکے، اور کئی جو ہے وہ بہت زیادہ گنہگار تھے اور اللہ پاک کو ان کی ایک ادا پسند آ گئی اور اللہ پاک نے جو ہے وہ انہیں بخش دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے عذاب پہ بھاری ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے عذاب پہ بھاری ہے، میرے عذاب سے سبقت لے گئی ہے۔ ایک شخص تھا، وہ دن رات جو ہے وہ عبادت کرتا تھا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو ایک جانور تھا، وہ بھوکا پیاسا تھا، تو اس نے اس سے پانی طلب کیا لیکن اس نے جو ہے وہ پانی نہ دیا۔ تو ایک عورت تھی، اس نے جب دیکھا تو اس نے جو ہے وہ کنویں سے جو ہے وہ پانی نکالا، اپنا جوتا کنویں میں پھینکا اور پانی نکال کے اس کو پلایا۔ اور کہتے ہیں کہ اس عورت کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اور وہ عورت اس زمانے کی سب سے بری عورت تھی، اور وہ شخص جو ہے وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل نہیں کیا اور اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، اور بہترین مخلوق وہ ہوتی ہے جو دوسروں کا احساس کرے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عبادت بھی نہیں اتنی کرتے، روزے بھی نہیں رکھتے، لیکن جو ہے وہ ان کا مقام ان کے برابر ہو جاتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کثیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔